نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإیایا فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمتوں کو، نعماتی میری نعمتیں، نعماتی میری نعمتیں، اللہ تھی وہ جو انعمت میں نے انعام کی یعنی عطا کی یا احسان کیا، علیکم تم پر، واوفو اور پورا کرو، بعہدی میرے وعدے کو، اوفی میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارے وعدے کو، وإیایا اور فقط مجھ سے فارہبون ڈرو۔ اب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہے اور بنی اسرائیل کے ساتھ جو کلام فرمایا اس کو قرآن کا حصہ بنایا۔ فرمایا بنی اسرائیل کہتے ہیں، بنی کہتے ہیں اولاد کو، اسرائیل کہتے ہیں یعقوب کو، اولاد یعقوب سے انبیاء کا سلسلہ جو شروع ہوا اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے آگے سے بیٹے یعقوب علیہ السلام، تو ان سے آگے جتنے بیٹے ہوئے ان کے، پھر آگے چلتی کی نسل، ان میں سے یوسف علیہ السلام، بنیامین علیہ السلام یہ پیغمبر ہوئے، پھر آگے پیغمبروں کا سلسلہ مزید بڑھتا گیا، تو ان میں سے کچھ پیغمبر ہوئے، کچھ ویسے آبادیاں بڑھتی گئیں، تو ان سب کو جو قومیں بنتی گئیں ان قوموں کے ساتھ خطاب ہے۔ ان بنی اسرائیل جو قوم بنتی گئی آگے پیغمبروں کی اولادیں تھیں، کچھ تو پیغمبر ہوئے کچھ ویسے ہوئے، تو بہرحال ان کی اولاد ہی کہلاتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل یعنی یعقوب کی اولاد، یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اب یہ اسرائیل میں آ گئے۔ اذکروا یاد کرو نعماتی اللاتی میری وہ نعمتیں انعمت جو میں نے تم پر انعام کی، کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان کا تم ذکر کرو، تمہیں یاد ہونی چاہیے، اور اللہ کا شکر ادا کرو، علیکم جو تم پر ہیں، اور پھر کیا کرو، واوفو پورا کرو، بعہدی میرے وعدے کو، میرے ساتھ جو تم نے وعدہ کیا ہے وہ پورا کرو، اوفی میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارے وعدے کو، وإیایا فارہبون اور فقط مجھ سے ڈرو۔ کہ اولاد یعقوب میرے وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، تم میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا، اور مجھ سے ہی ڈرا کرو، کہ یعنی تم لوگ میری اطاعت کرو، میری ہدایت قبول کرو، یہ وعدہ ہے تمہارا، اور میں تمہیں انعام و کرام سے نوازوں گا اور تمہیں بخش دوں گا۔ انعام و کرام سے تو دنیا میں نوازا ہی جا رہا ہے، لیکن آخرت میں بھی تمہاری بخشش ہوگی۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون، اور ایمان لاؤ ساتھ اس کے جو میں نے نازل کیا ہے، تصدیق کرتی اس چیز کی جو تمہارے ساتھ ہے، اور تم پہلے انکار کرنے والوں میں نہ بنو، ولا تکون اور نہ ہو جاؤ، اولا پہلے، کافر بہ انکار کرنے والوں کے ساتھ، ولا تشتروا اور نہ بیچو، بآیاتی میری آیتوں کو، ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت میں، وإیایا فاتقون اور مجھ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس چیز پر ایمان لاؤ ہے بنی اسرائیل، یہودیوں کو خطاب فرمایا اور یہودیوں اور عیسائیوں کو فرمایا کہ ایمان اس چیز پر رہا جو میں نے نازل کیا، یعنی میں نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ان پر پھر میں نے قرآن نازل کیا، تو جو کچھ وہی میں نے ان پر نازل کی ہے، تو مصدقا لما معکم وہ تصدیق کرتے اس چیز کی جو تمہارے ساتھ ہے، یعنی جو جن پیغمبروں کو تو مانتے تھے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو، یا ان پر نازل کردہ کتابوں کو، تو اس کی تصدیق بھی قرآن کرتا ہے، تو یہ قرآن پاک تصدیق کر رہا ہے، تو تم اس پر ایمان لاؤ، یعنی میرے محبوب مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، ان پر نازل کیا جانے والے احکام، قرآن جو کچھ بھی نازل کر رہا ہوں ان پر بھی تم ایمان لاؤ، کیونکہ ان پر جو نازل کیا میں نے قرآن، جو کتاب نازل کی ہے، یہی کتاب تو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اگر قرآن میں ان کتابوں کا ذکر نہیں آتا تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ وہ کتابیں آئی بھی تھی کہ نہیں آئی تھی؟
تو یہ قرآن نے آ کے تصدیق کی ہے کہ واقعی ہی پہلے کتابیں آئی تھیں، پیغمبر آئے تھے اور ان پر یہ کتابیں نازل ہوئی تھیں، تو پھر تم کیوں انکار کرتے ہو؟ لا تکون، اور نہ ہو جاؤ اولا کافرین بہی، سب سے پہلے انکار کرنے والے، یعنی تم شروع ہی سے انکار کرنا شروع کر دیا تو تمہارا نام اسی میں آئے گا کہ تم پہلے انکار کرنے والے ہو۔ تو جو پہلا کام کرنے والا ہوتا ہے، اچھا کام کرنے والا ہوگا تو اسے ساری زندگی جب تک وہ اچھا کام ہوتا رہے گا، جب تک زمانوں میں وہ کام چلتا رہے گا، اس کو اس کا صدقہ جاریہ بنتا رہے گا، اچھا صلہ ملتا رہے گا۔ اور جو کوئی غلط کام کرے گا، کفر کرے گا، غلط کام کرے گا، انکار کرے گا، تو وہ پہلے کرے گا تو جب تک اس پر انکار کرنے والے عمل کرتے رہیں گے وہ اسی کی سزا جاریہ میں آئے گا۔ پھر فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا، اور نہ بیچو بِآیَاتِ، میری آیتوں کو، ساماناً قلیلاً، تھوڑی قیمت میں۔ تو آیتوں کا بیچنا یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل یہ کرتے تھے کہ ان کے جو بڑے عالم تھے، اب ان کی کتاب، اب ہمارا قرآن پاک ہے تو ہم سب پڑھتے ہیں الحمدللہ، ہمارے بچے قرآن پاک کو جانتے ہیں، لیکن ان کی کتاب صرف ان کے عالم راہب ہی جانتے تھے، عام عوام نہیں جانتے تھے۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ آیتوں کو بیچنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے آج کے دور میں فیس ہے یا علماء کرام پڑھاتے ہیں یا مسجدوں کی امامت کرواتے ہیں، تو یہ بیچنا نہیں ہے، یہ تو ان کی خدمت ہے، یہ بیچنا نہیں ہے۔ بیچنا یہ ہے کہ وہ کیا کرتے تھے کہ آیات کے معنی بدل دیتے تھے۔ مثال کے طور پر اگر آیت کہہ رہی ہے کہ زنا کی سزا سنگسار ہے، تو غریب اگر زنا کرتا ہے تو اس کو سنگسار کر دیتے، اگر امیر کرتا تو وہ جا کے اندر بڑے عالموں کو پیسے دے کر سزا تبدیل کروا لیتے، وہ معنی بدل دیتے، وہ کہتے ہاں اس کی سزا یہ ہے کہ وہ پیسے کھا لیتے، تو کہتے کہ اس کی سزا یہ کہ بس منہ کالا کرو اور بس گلیوں میں گھما دو، یعنی جان بچا لیتے تھے اس کی، تو آیت کا معنی ہی بدل دیتے تھے۔ تو اس طرح آیتوں کو انہوں نے بیچ دیا، جو احکام لکھے ہوتے تھے وہ اس کا ترجمہ ہی بدل کر بتا، اور عوام نہیں جانتے تھے اتنا، اور جو جانتے تھے تو وہ پیسے سے کام کر لیتے تھے۔ تو اس طرح سے ولا تشترو، نہ بیچو بیایاتی، میری آیتوں کو، ساماناً قلیلاً، تھوڑی قیمت میں، یہ بہت تھوڑی قیمت ہے، رب کے احکام کو بیچنا، غلط کرنا، اس کی سزا بہت بڑی ہے۔ وائی یا فتقون، اور فقط مجھ سے ڈرو، رب نے فرمایا بس میرا ڈر رکھو، لوگوں سے نہ ڈرو اور دین کو اس طرح سے تبدیل نہ کرو، نہ بیچو۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل ہوا ہے، جو دین آپ لے کر آئے ہیں، تو اس کی حفاظت رب تعالیٰ خود فرما رہا ہے، قرآن کی حفاظت رب خود فرما رہا ہے، اور یہی فرمایا کہ سب کچھ کربلا میں سب کچھ چلا گیا لیکن دین کو بچا لیا ہے، دین کی اس طرح سے حفاظت کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود حفاظت فرمائی، حفاظت کا ذمہ لیا اللہ نے۔ آگے ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، اور نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ اور نہ چھپاؤ حق کو اور تم جانتے ہو۔ کیوں تم اس طرح کرتے ہو کہ تم حق بات کو چھپا لیتے ہو، جھوٹ کو تم اس کے ساتھ ملا دیتے ہو اور حق کو چھپا لیتے ہو، حق اور باطل کو مکس نہیں کرو، یہ تم جانتے ہو کہ جان بوجھ کے تم کر رہے ہو، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، جو تم کرتے ہو اس کو پتہ ہے، تم جان بوجھ کر یہ کام خراب کر رہے ہو، تو اس پر اللہ تعالیٰ تمہاری گرفت فرمائے گا، کیونکہ اس سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی چیز بھولی ہوئی نہیں ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَآقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دیا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کیا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو نماز کا حکم دیا اور نماز قائم کرنے کا حکم دیا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا اور نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا بھی حکم دیا، اور اسی وجہ سے اور جماعت اسپیشل پھر مردوں پر فرض بھی کر دی گئی، اس لیے کہ عورتوں پر بھی ہے جماعت، وہ بھی پڑھیں، لیکن مردوں پر واجب کر دی گئی تاکہ وہ نماز کو قائم کریں۔ عورتوں کو بھی جماعت اگر مل جائے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں مل سکتی ہے تو اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، لیکن شروع اسلام میں عورتیں مسجد میں جا کے نماز پڑھا کرتی تھی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرتی تھی عورتیں، صحابیات بھی پڑھا کرتی تھی، اور یہ ثبوت ہمیں ملتا ہے حدیثوں سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نماز پہ کھڑا ہوتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ لمبی قرات کروں،
یعنی ان نماز سے محبت اتنی ہے، قرآن سے محبت اتنی ہے، تو فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں لمبی قرات کروں، لیکن جب بچے رو رہے ہوتے ہیں تو پیچھے سے مجھے بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں پھر اپنی قرات کو مختصر کر دیتا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ عورتیں بھی پیچھے نماز پڑھ رہی ہوتی تھیں اور بچے بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے، اسی طرح باجماعت عورتیں بھی نماز پڑھا کرتی تھیں۔ آپ بھی اگر مثلا مکہ مدینہ میں تو یہ سہولت میسر ہے، اور بھی بڑے شہروں میں جہاں عورتوں کے لیے لاگا نماز کی جگہ بنی ہے تو وہ نماز باجماعت پڑھتی ہیں، اور کچھ جگہوں پہ ہمارے ہاں اتنے انتظام بڑے شہروں میں ہوتے ہیں، چھوٹوں میں نہیں ہوتے ہیں۔ بہرحال مردوں کے لیے نماز کو جماعت کے ساتھ قائم کرنا ہے اور عورتوں کے لیے بھی نماز ادا کرنا ہے، جماعت مل جائے تو بھی، نہ ملے تب بھی نماز قائم کرنی ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بالبر بھلائی کا، وتنسون اور تم خود بھول جاتے ہو، انفسکم اپنی جانوں کو، وانتم اور حالانکہ تم تتلون الکتاب حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب، افلا تعقلون کیا پس تم عقل نہیں کرتے ہو؟ کہ لوگوں کو تم حکم دیتے ہو، کیسے بھی لوگ تھے وہ حکم دیتے تھے کہ ہاں بھی اچھا کام کرو، نیکی کرو، سب کو بتاتے ہیں، رائے ہدایت دیتے ہیں، مگر اپنی جانوں کو بھول جاتے ہیں۔ اور حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں، یعنی اللہ کا کلام بھی پڑھتے ہیں، تو اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، ہم لوگوں کو بتاتے ہیں، خود اگر عمل نہیں کریں، اپنے آپ کو بھول جائیں تو یہ کتنی بڑی بد نصیبی ہے۔ تو اس کے اندر شان نزول بھی بہت سارے اور بھی ہیں، لیکن اتنی ہی بات میں ابھی کر رہی ہوں کہ خود کو بھول جانا اور لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا اور خود پڑھ پڑھا کے، تو یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، وَاسْتَعِینُوا اور مدد چاہو، بالصبر صبر سے، والصلاۃ اور نماز سے، وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ بے شک یہ بھاری ہے، إِلَّا مگر عَلَى الْخَاشِعِینَ ڈرنے والوں پر، کہ اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کیا کرو۔ اللہ دیکھیں مدد حاصل کرنے کا حکم رب خود دے رہا ہے قرآن میں، خود قرآن پاک میں، کہ تم مدد کرو۔ مدد کس سے؟ مدد اللہ کی ہے حقیقت میں، تو اللہ نے ذرائع بتائے ہیں۔ اب مدد کے لیے کیا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا مدد حاصل کرو، بالصبر پہلے صبر سے بھی مدد مانگو کہ صبر کیا کرو، اللہ تعالیٰ اس سے بھی تمہیں مدد عطا فرمائے گا۔ اور کیا کرو؟ نماز پڑھو، والصلاۃ اور نماز قائم کرو، اس سے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا، دلوں کو تسکین ملے گی، اللہ تعالیٰ دل کی ڈھارس بندھائے گا، اللہ رستے بنائے گا، دنیا آخرت میں درجات بلند فرمائے گا، اور غیب سے مدد کرے گا، پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں سے مدد آ گئی۔ انہا لکبیرۃ بے شک یہ بھاری ہے یہ کام مشکل ہے، کہ مشکلوں میں صبر کرنا اور پھر مشکل پریشانی میں نماز کا قائم کرنا مشکل کام ہے۔ یہ کام خاص لوگوں کا ہے، اور اللہ کا جس پر فضل ہو اسی کا ہے بڑا بھاری کام، کہ بندے کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن جب اللہ کی مدد شامل حال ہو، بندہ رجوع کرے، تو کس کے لیے؟ علی الخاشعین مگر ڈرنے والوں پر، جو رب سے ڈرتے ہیں وہ ہر حال میں رب کے ساتھ رہتے ہیں، اس کی رحمت کا دامن پکڑے رکھتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نماز بھی پڑھتے ہیں اور اس سے صبر بھی کرتے ہیں مشکلات پر، پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد بھی فرماتا ہے۔ کہتے ہیں یہ صبر اور نماز، یہ صبر اور نماز یہ دو پر ہیں بندے کے، کہ جب مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو پھر صبر کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے، اور نماز بھی پڑھنی چاہیے۔ جس طرح انسان سفر کرتا ہے دنیا میں، تو اس کو کبھی گاڑی پر، کبھی جہاز پر سفر کر کے وہ اپنی منزل پر پہنچتا ہے، تو یہ صبر، شکر اور نماز بھی انسان کے لیے روحانی پر ہیں، اور ان پر وہ مدد حاصل کرے صبر سے اور نماز سے، تو یہ روحانی پروں سے وہ اپنا روحانی سفر طے کر کے اپنی منزل کو پھر پا لیتا ہے۔ الذین یظنون جو لوگ گمان رکھتے ہیں انہم ملاقو کہ وہ ملنے والے ہیں ربہم اپنے پروردگار سے، وانہم اور الیہ راجعون بے شک وہ اسی کی طرف جانے والے ہیں۔ تو جو لوگ یہ گمان یعنی یقین رکھتے ہیں کہ مرنا ہے، ہم نے رب کے سامنے جانا ہے، ہمیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے،
تو اسی کی طرف سے ہم نے لوٹ کر واپس جانا ہے، تو ہمیں کیوں غلط کام کریں، کیوں اس طرح سے کریں، رب کی نافرمانیاں کیوں کریں؟ تو وہ یہ یقین رکھتے ہیں اس کی ملاقات کا کہ وہ وقت آئے گا ہم اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کے نبی کو راضی کر لیں، ہم اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ہدایات دی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں عطا فرمایا اس پر ہم عمل کریں، ان کے اطاعت کریں، کیونکہ عن قریب ہم رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ اور پھر ملاقات کیسی کہ جو اللہ کے نیک صالحین بندے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ملاقات اس طرح فرمائے گا کہ ان کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ تو وہ اس ملاقات کی امید رکھتے ہیں، وہ اس ملاقات کی امید رکھتے ہیں جو رب کے، ویسے تو سب نے جانا ہے، ہم سب نے جانا ہے، لیکن وہ اس ملاقات کی کہ رب کا نظارہ ہوگا، رب کا جلوہ دکھایا جائے گا، اسی کی طرف ہم جانے والے ہیں۔ پھر وہ ان چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے دنیا کے فانی جلووں سے نظریں جھکا کے رہتے ہیں، نظریں بچا کے رکھتے ہیں، اپنی آنکھوں کو بچا کے رکھتے ہیں جلوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور جلوہ خدا بندی کے لیے، اور پھر یہ ملاقات اور جلوے اور نظارے رب ان کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم کو بھی وہ اپنے ذات کے جلوے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے جلوے دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی تمنائیں ہمارے دلوں میں بسائے اور ہمیں عمل کی توفیق دے، ہم وہ کام کروائے رب ہم سے کہ ہم سے رب رسول راضی ہو جائیں اور ہماری بخشش ہو جائے اور ہم گناہ گاروں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑوں کی خیرات مل جائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پر 5 رکوع سورہ بقرہ کے ہو گئے ہیں۔